حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کس کا ہاتھ ہے؟ قتل کس نے کیا؟ قتل تو تم نے کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے تم نے کوفہ کی طرف بلایا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لڑائی کی صورتحال تم نے پیدا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تم نے کیا، اور پھر ان کے شہادت کا غم بھی مناتے ہو۔ ایک اور بات سمجھ میں نہیں آتی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر صحابہ کرام کو سب و شتم کیوں کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو کیوں گالیاں دی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام کے تعلق سے برا عقیدہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو سوائے 5 صحابہ کے تمام صحابہ کو کافر کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اور عائشہ فی النار نعوذ باللہ، عائشہ جہنمی ہے کے نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہاتھ نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت میں، نہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، نہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، پھر کیوں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، جو صحابہ کرام پر سب کو شتم کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی لعنت ہم اپنے آپ سے نہیں بھیج رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس برے فعل پر۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، شہادت حسین کی آڑ میں حضرات صحابہ کی برگزیدہ شخصیات پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے۔ صحابہ کا احترام، صحابہ کا تقدس، صحابہ کی عزت انسان تو انسان جانور بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جنگل تھا، قافلہ آگے نکل گیا اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں ہی کھڑے گم ہو گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک شیر آ گیا، صحیح واقعہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہی کرنے والا تھا۔ سفینہ نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ رک جا، ارے تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں کائنات کے امام کا ساتھی ہوں، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ وہ شیر جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، وہ نوچ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تھاڑے مارتا ہے، فوراً اچک لیتا ہے۔ وہ شیر صحابی کے کلمات سن کر دم دباتے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور نہ صرف بیٹھا بلکہ آپ کو آپ کے قافلے تک بھی چھوڑایا۔ یہ جانور ہے جو صحابہ کرام کی عزت کیا کرتے تھے۔ کیا ہم جانور سے بدتر ہو گئے؟ کیا ہم نے صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمام صحابہ کافر سوائے 5 صحابہ کے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف بیان فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر تم کیسے نعرہ لگاتے ہو عائشہ فی النار، نعوذ باللہ، عائشہ جہنم؟ در حقیقت تاریخ کا اگر حقیقی مطالعہ کیا جائے تو اسلام کو جتنا شیعوں نے اور خوارج نے نقصان پہنچایا ہے، کسی اور نے پہنچایا ہو۔ انہی لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔